बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं ATC लाहौर में पेश हुई थी। ये 4 अक्टूबर वाला केस है। अब इसको कोई 1.25 साल से ज़्यादा हो गया और इसके अंदर हमारे लॉयर ने बहस कर दी है और साल से ऊपर हो गया है। जो आयो रिकॉर्ड गैर हाजिरी वो खुद पेश ही नहीं होते, दूसरी तरफ से कोई बहस की नहीं जा रही और ये होल्ड पे है। आप समझ लें कि होल्ड पे है, ये केस होल्ड पे है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो पेश कर देंगे। यहाँ पे सारी जो अदालतें हैं वो मायूसी ये है कि वो किसी स्क्रिप्ट पे चलती हैं। ऑर्डर आता है तो कर देती हैं। एक किस्म का पूरा अदालती निज़ाम दफन हो चुका है। आप इससे समझ लें कि हम पेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने, जिसके सामने हम इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने सलमान सफदर को वहाँ पे भेजा कोर्ट की नुमाइंदगी करवाते हुए। सलमान सफदर साहब वहाँ पे गए मंगल वाले दिन और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। हमने भी रिपोर्ट तभी सुनी, हमने रिपोर्ट तब सुनी जब हमने उनसे डिटेल्स तब ली जब वो पेश कर दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी थी। उसके बाद हमने बैठकर सुप्रीम कोर्ट में ही उनसे डिटेल्स ली थी सलमान सफदर से। इस रिपोर्ट में मैं आपको जो उनकी बातों से, जो उन्होंने इमरान खान की जो बातचीत उन्होंने इमरान खान ने की, उसके ऊपर मैं बताती हूँ कि हमने बहुत अरसा बैठ के उनसे डिटेल में पूछा था। जो बहुत तकलीफ दह चीज़ है, जो जिस पे हमारा दिल टूटा है कि इमरान खान कहते हैं 3 महीने से मेरी आंख में मुझे धुंधला नजर आ रहा था। 3 महीने पहले उन्होंने ये भी कहा कि मैं बिल्कुल, मेरी आंखें ठीक थी, मैं बिल्कुल, और माशाल्लाह फिजिकली वो क्योंकि वर्जिश करते हैं, सलमान सफदर ने कहा कि वो बिल्कुल ठीक हैं सेहत के हिसाब से, क्योंकि इमरान खान दिन में वर्जिश करते हैं। उन्होंने उसकी सारी डिटेल्स दी हैं अपनी रिपोर्ट में, तो वो फिट है। लेकिन जब इमरान खान ने कहा कि मेरी आंख ठीक नहीं है तो उनको क्या मिला? आई ड्रॉप्स। जब 2 हफ्ते, वो कहते हैं 2 हफ्ते मुझे नजर नहीं आ रहा था और मैं सुपरिटेंडेंट को बार बार कह रहा था कि मुझे एक आंख में नजर नहीं आ रहा, ये वो वक्त है जिसमें इन्होंने जुर्म किया है। ये जुर्म है। डॉक्टर ने भी जुर्म किया जो आई ड्रॉप्स डाल रहा था, जिसको पता था कि आंख खराब हो रही है। ये सुपरिटेंडेंट मुजरिम है। क्या नाम है इसका? गफूर अंजम। ये जो गफूर अंजम है ये मुजरिम है। इमरान खान ने 3 दफा ताकीद की सलमान सफदर को कि सलमान राजा को जाकर बताएं कि इसके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस फाइल करें। मैं कहूंगी नेग्लिजेंस नहीं थी, ये क्राइम थी। इस बंदे को पता था, अगर ये कहे कि मैं मजबूर हूं, मुझे ऊपर से कर्नल कह रहा था या कर्नल ऊपर से पूछ रहा था, ये सब मुजरिम है जिन्होंने जान के इमरान खान की बिनाई के ऊपर असर डाला। इन्होंने डॉक्टर नहीं बुलाया, इन्होंने स्पेशलिस्ट नहीं बुलाया। 2 हफ्ते तो इमरान खान कहते हैं मेरी आंख में नजर ही नहीं आ रहा था। अब वो बताते जा रहे हैं कि मुझे नजर नहीं आ रहा। आज कुलभूषण यादव होता ना तो मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तान की मेडिकल टीम तैयार होकर उसका जाके इलाज करवाती। उसके लिए ये कर सकते थे क्योंकि वो हिंदुस्तान से था। लेकिन इमरान खान क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की नुमाइंदगी कर रहा है, उसका सबसे बड़ा जुर्म क्या है कि वो कहता है कि मैं इस फिरौन के आगे नहीं झुकूंगा। उन्होंने फिर कह के भेजा है सलमान सफदर को कि लेकिन याद रखना, ना उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मेरे बच्चों से बात करा दें, उन्होंने ये कहा कि मुझे किताबें पहुंचा दें, उन्होंने ये कहा मेरी फैमिली से मुलाकात करवा दें। इन्होंने सारा कुछ बंद क्यों कर दिया? उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मुझे खास कोई डॉक्टर ला दें। उन्होंने
دکھ کیا کہ اس وقت سلمان صفدر کہتے ہیں ان کی آنکھ میں سے پانی نکل رہا تھا، وہ ٹیشو سے پہنچ رہے تھے، پھر بھی وہ کمپلین نہیں کر رہے. یہ مطلب ہے عمران خان کمپلین نہ کریں ہم برداشت کریں گے؟ عمران خان کی تو طبیعت ہے. عمران خان نے تو دکھ اس لیے کیا کہ ان کی بنائی کسی کی بھی، آپ اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ جو دیکھ رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج لگی ہوئی ہے، یہ مجرم ہے. آپ کا دشمن ہوتا ہے نا، وہ کمینہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جنگ میں جاتے ہیں، آپ کسی کو پیٹھ کے پیچھے چھری نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ دشمن، آپ جب پیٹھ میں کسی کے چھری مارتے ہیں آپ کو ہیرو نہیں بن سکتے. آپ آمنے سامنے جنگ میں بھی لڑتے ہیں. آپ ایک انسان کو اس کی آنکھ ضائع جان کے کروانے کی کوشش کی ہے. ہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہم اس کا آرڈر کا ہم نے انتظار کیا. چیف جسٹس نے کہا ان کا علاج ہوگا. ہم نے آرڈر کا انتظار کیا. ہم نے جمعے کو آرڈر کا انتظار کیا. ہم نے، ہمارے لائرز نے ہفتے کو آرڈر کا انتظار، جمعے کو اور اب کل جمعے تک انتظار کیا، شام تک. تو آج شام تک پتہ چلتا ہے کہ چیف جسٹس کوئی آرڈر لکھے بغیر عمران خان کے علاج کے لیے، حالانکہ انہوں نے عدالت میں کہا تھا کہ 16 تاریخ تک عمران کا علاج ہونا چاہیے، اور ہم تسلی ہو گئی تھی ہمیں کہ چیف جسٹس اب آرڈر دیں گے. اتنی مجبوری ہے آپ کے جسٹس سسٹم کی کہ چیف جسٹس کو انہوں نے غالباً آرڈر نہیں لکھنے دیا ہوگا. یہی ہو سکتا ہے. ہم کیا سمجھیں کہ ایک چیف جسٹس آرڈر نہیں لکھا، اور وہ ہمیں تو وہاں سے لائر سے بتایا کہ یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ جی چیف جسٹس کی مصروفیات تھیں، وہ چولستان جیپ ریلی کے لیے جا چکے ہیں اور منڈے کو 16 تاریخ کو واپس آئیں گے. اس کا مطلب پرسوں تک تو کوئی آرڈر بھی نہیں لکھا جائے گا. آرڈر لکھا ہی نہیں گیا. آپ کا خیال ہے کہ ہم ان پہ اعتماد کریں گے اگر یہ کہیں کہ ہم علاج کروا دیتے چھپا کر؟ وہ نہیں ہمیں قبول. ابھی تک انہوں نے جو کچھ کیا یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں. انہوں نے جھوٹ بولا، انہوں نے ان کے علاج پہ جھوٹ بولا ہے، اور ہمارے ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے نیچے کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہو سکتی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے عمران خان کے ذاتی ڈاکٹر موجود ہوں گے اسپیشلسٹ کے ساتھ، یہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ پہلے مجھے یہ بتا دیں. اسی سے آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ کیوں نہیں قبول کر رہے کہ ہمارے ڈاکٹرز وہاں موجود ہوں. اس لیے ہم سب کے شکر گزار ہیں جو کے پی میں احتجاج ہو رہا ہے، جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بیٹھے ہیں. ہم اچکزئی صاحب کے شکر گزار ہیں، علامہ ناصر کے شکر گزار، ہم سارے ایم این ایز اور ایم پی ایز کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، احتجاج کر رہے ہیں. یہ ہم جب تک ان لوگوں پہ آپ پریشر نہیں ڈالیں گے، یہ جیسے کہتے ہیں نا کمینگی جو کر چکے ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے. اب آپ بیٹھیں گے، ہم بیٹھیں گے. ہم کے پی والے لوگوں نے کہا کہ ہم سنیں گے نہیں، ہم بند کر دیں گے. بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، بند کر دیں کے پی. جب تک عمران خان کا علاج نہیں یہ کرواتے اور صحیح طریقے سے، یہ چھپا کیوں رہے ہیں؟ یہ رات کے اندھیرے کے اندر کیوں لے کے جانا چاہتے ہیں؟ یہ کس قسم کے ڈرپوک لوگ ہیں؟ یہ دلیر آدمی نہیں یہ کام کرتا، یہ گیدڑ اور ڈرپوک یہ کام کرتے ہیں کہ رات کے اندھیروں میں چھپا چھپا کے عمران خان کو لے کے جا رہے ہیں. یہ کیوں ڈر رہے ہیں؟ گیدڑ اور ڈرپوک اس لیے یہ ڈر رہے ہیں، ڈرتے ہیں عمران خان کے کہ نظر نہ آ جائیں. آپ اس کا علاج چھپا رہے ہیں، آپ ہمارے سے نہیں چھپائیں گے. یہ وارننگ ہم دے رہے ہیں، آپ کو وارننگ دے رہے ہیں. ابھی آپ آرام سے کر دیں، عمران خان کا علاج کروا دیں. آپ یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ آپ عمران خان کو چھپا کے دوبارہ کسی ہاسپٹل میں لے کر جائیں گے. ہم نہیں قبول کریں گے. ہم نے ساروں کو ہم نے ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جنہوں نے یہ راستے بند کیے ہیں. بند کر دیں. اور جتنے کے پی کے لوگ ہیں، پاکستان کی عوام ہے، میں آپ سے آج اپیل کرتی ہوں، یہی وقت ہے جس کے لیے آج اگر کسی نے آپ نے برداشت کرنا ہے، اگر کے پی بند ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کر لیں، اپنا حصہ ڈال دیں برداشت کر کے. ان کو کرنا ہی کروانا ہی پڑے گا عمران خان کا علاج اپنے ڈاکٹر کی موجودگی میں. ہماری اتنا سادہ سا ایک ڈیمانڈ ہے کہ اسپیشلسٹ ہوں ڈاکٹرز، صحیح ہاسپٹل ہو جہاں پہ آپ رپورٹیں کنٹرول نہیں کریں گے. ہمیں کیا پتا آپ جیسے اندر کیا لکھوا دیں، کل ہمیں بتا دیں پلیٹلیٹس کا بتا دیں، یہ کچھ بھی لکھ کے دے دیں رپورٹوں میں.
ہمارے ڈاکٹرز کی موجودگی میں ہم آپ پہ اعتبار نہیں کرتے، آپ جھوٹے لوگ ہیں، آپ ڈرپوک ہیں، آپ گیدڑ ہیں، اور آپ کا خوف اور بڑھائیں گے ہم۔ اگر آپ نے نہ علاج کروایا، آپ ویسے ہی ڈرپوک اور خوف زدہ ہیں، کیونکہ جو کمزور کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، جو بے بس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ کمینہ ہوتا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ اور اس لیے آپ عمران خان کا علاج کروائیں، اس کے ڈاکٹرز کی موجودگی میں کروائیں، اور آپ اگر یہ کریں گے ہم اپریشیٹ کریں گے، لیکن اس وقت ہمیں ہمارا امتحان نہ لیں، مہربانی۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ رات سے یہ افواہیں سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ ان کو الشفا ہاسپٹل منتقل کرنے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں، اپوزیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں حکومت کے، اور اینڈ ٹائم پہ ایک افواہ آتی ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ڈیڈ لاک ہے وہ برقرار ہے، تو لہٰذا ان کی شفٹ نہیں۔ دیکھیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہمیں فون آیا تھا رات کو، وہ کہہ رہے ہیں ہم ہسپتال میں کروا دیں گے، لیکن عمران خان کے اپنے معالج ڈاکٹرز موجود نہیں ہوں گے، یہ انہوں نے کہا، اور نہ ہی فیملی ممبر ہوگا کوئی۔ اب یہ کس قسم کی بات ہے؟ یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ موجود نہیں ہوں گے؟ کیوں چھپا کے کرنا ہے؟ کیونکہ آپ ڈاکٹروں کو کنٹرول کر لیں گے، رپورٹس کنٹرول کریں گے، ہمیں قبول ہی نہیں ہے، ہمیں اس قسم کا علاج نہیں چاہیے۔ انہوں نے یہی آفر کیا، ہسپتال بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہسپتال لے جائیں گے۔ ان کو شرم آنی چاہیے، پہلے عمران خان کے ساتھ یہ جب جرم کر چکے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے جو یہ کر رہے ہیں۔